سیکنڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیلنگ لائیں گے, پارلیمنٹ ڈسکس کر لے گی. جی بالکل. دوسرا سر اب آپ نے کہا کہ جی بالکل کہ سینٹ وہاں پہ ان سیشن میں تھی, اس کو کیوں نہیں آئی وانٹ ٹو موو فارورڈ سر, آپ کا ٹائم کم ہے. بیسک پرنسپل آپ نے کیوں خراب کیا ہے؟ پرنسپل ہمیشہ سے یہ تھا کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں جو بھی قیمت ہوگی آپ کو دینی پڑے گی. اب سر یہ میں ابھی بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی, اس کے اوپر آپ کا یکم جنوری کے اوپر آپ کی $75 کروڈ پر بیرل آپ نے انکریز کیا ہمارے یہاں. اس کے بعد آپ کی اگین 15 فیبروری کو $79 سے بڑھ گئی آپ کی پر بیرل, آپ نے ادھر پھر انکریز کر دیا. جب انکریز ہوتا ہے انکریز کرتے ہیں, انکریز نہیں بھی ہوتا تب بھی انکریز کرتے ہیں. کم ہوتا ہے تو تب ہمیں ریلیف پاس آن نہیں کرتے, کیوں؟ آپ کو کس نے کہا؟ میں آپ کو ڈیٹ بتا دیتا ہوں, اب میری سن لیجئے گا. سپتمبر 23 بلند ترین سطح کے اوپر پیٹرول گیا تھا, 330 روپے ویلیو تھی. میری یار سن لیجئے گا نا, اب ہنسنے کے بجائے 330 روپے 70-80 روپے اس سے نیچے پیٹرول آ چکا ہے. اچھا, اس کے بعد اسی حکومت کے اندر, شہباز شریف صاحب کی اسی حکومت کے اندر پیٹرول کی قیمت کے اندر 35 سے 40 روپے کی ریڈکشن آ چکی ہوئی ہے. میں آپ کے سامنے آپ کو فیکچولی یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. تو یہ منتقل کیا گیا ہے نا بینیفٹ آپ کو. آج جو مقصد ہے, میں آپ سے معذرت کر رہا ہوں, میں آپ سے اکنالج کر رہا ہوں کہ بالکل انڈائریکٹ ٹیکسیشن نہیں ہونی چاہیے, اور ہمیں اپنی اپنی جو بھی گریونسز ہوں, اپنی جو بھی منصوبے ہوں, چاہے وہ جتنے مرضی ضروری ہوں, ان کو ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے تھرو میٹ کرنا چاہیے تاکہ عام آدمی کے لیے آسانی کا باعث بنے. پر آج اگر ایک صوبے میں آگ لگی ہوئی ہے, وہاں پہ دشمن جو ہیں اس کو توڑنے کی خدا نہ خواستہ کوششیں کر رہے ہیں. ادھر مزمل کہہ رہے ہیں کے پی کے میں بیٹھ کے کہ آگ کی لپیٹ میں تو ہم بھی جل رہے ہیں, فاٹا بھی جل رہا ہے, ہمارے وہ پروجیکٹس لسٹ کر کے بتا رہے کہ ہمیں بھی پیسے دو. یہ کون تعین کرے گا کہ پیسے ادھر لگانے ہیں؟ دوسرا سر, یہ جو کیمرہ مین کھڑا ہے, جسٹ سینگ, یہ اگر یہ 35,000 روپے کماتا ہے مہینے کے, یہ بچے کو اسکول ڈراپ کرتا ہے, بچہ بیمار ہو گیا, گھر آتا ہے, ادھر دفتر دنیا نیوز آ جاتا ہے. I'm just asking, یہ اپنے 8 روپے ایکسٹرا کیوں دے رہا ہے ایک سڑک کے لیے جو نمبر 1 اسے استعمال نہیں کرنی؟ اس کے کون سے ریپرزینٹیٹیو نے اسے کلیئر کیا ہے؟ اسی طرح آپ کسان کو دیکھ لیں, کسان کو ویسی گندم کی پرائس نہیں مل رہی, اس نے ڈیزل کے اوپر اپنا پورا کاروبار ایگریکلچر چلانا ہے, وہ کیوں دے رہا ہے اوپر سے 7 روپے؟ آپ کا بلوچستان کے اندر ان کو بالکل اسپیشل پروٹیکشن آپ کی اسمبلی نے دی ہوئی ہے. نہیں, اس کے علاوہ بھی این ایف سی کے اندر جو ان کا شیئر ہے پروٹیکٹڈ اگینسٹ سلپیجز. میری یار سن لیں نا, بٹ ان کا وہ ٹوٹل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہے وہ 100 ارب کا بھی نہیں ہے. اس کے اندر 300 ارب کی سڑک وہ بنانے جائیں گے تو کتنے سالوں میں بنائیں گے, اور آپ نے کیا ان کے معدنیات اور ان کے وسائل نہیں استعمال کیے؟ اب مزمل اسلم صاحب بات کریں, بالکل اپنی اچھی جگہ, بڑی اچھی بات کریں, ان سے پوچھیں 1% کا اضافی وسائل کیا ان کو ٹیررزم کے لیے اسی کابینہ نے, اسی اسمبلی نے نہیں دیے ہوئے؟ کیا ان کے پاس جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کے لیے 100 ارب روپے جو ہیں وفاقی حکومت اپنا پیٹ کاٹ کے نہیں دے رہی؟ اگر آپ کی ایک اسپیشل سچویشن ہے تو ہمارے پاس یا تو ہم اس کے اوپر بحث کریں اور وہاں پہ صوبے کو جلنے دیں. اب آپ کے جو کیمرہ مین ایموشنل ایکسپلائٹیشن بلیک میل ہے, صوبے کو جلنے دیں, صوبہ جل رہا ہے. سر معذرت مانگ لینا ذرا سی بات. I understand you in a bad position. میں نے معذرت نہیں کی, میں نے آپ سے معذرت کی نا, میں نے آپ سے معذرت کی نا, میں نے آپ سے گزارش کر رہا ہوں اس کا there is no economic argument. میں آپ سے اکنامک آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ سستا ترین خطے کے اندر ہے, اور آپ کو پاکستان کی حیثیت, یہ بات کرتے ہیں پاکستان کی پرچیسنگ پاور کیا ہے پاکستان میں, کتنی ہے جی؟ مجھے اچھا ایک سیکنڈ, ہماری کیا ہے قوت خریدا؟ بار بار ہماری قوت خرید بالکل میں آپ کو ایک رشین روبل بھارتی روپے جتنا تگڑا ہے, ہمارے پیسے کی قدر دیکھیے. خدا کے لیے میں نے آپ سے اپنے جیسے جو ممالک ہیں ان کی بات کی. یہ سارے وہی ملک ہیں جن کا $2,000 پلس مائنس $500 کے اندر اپنا پر کیپٹا انکم چلتی ہے. انڈیا, بنگلہ دیش, پاکستان, سری لنکا, نیپال. میں نے آپ کو کون سی سوئٹزرلینڈ کی مثال دے دی ہے. گزارش یہ ہے, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مشکل فیصلہ ہے یہ فیصلہ. اس کی صرف اور صرف جو وجوہات ہیں اور جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی حیت اور پاکستان کے ایک صوبے کی جو تکلیف ہے اس کا مداوع کیا جا سکے, بیکاز وہاں پہ یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ ہماری گیس, ہماری معدنیات, پورا پاکستان اس سے مفید ہو رہا ہے, اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے, اور ہمارے لیے ایک موٹر وے, ایک سڑک جس کے ساتھ ہم اپنی تاجت کو کنیکٹ. آپ نے بتایا اتنی لمبی سڑک ہے, 2-3 سال تو لگ جائیں گے. اتنی لمبی سڑک میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کتنی دیر تک یہ لگا رہے گا اس مد میں. یہ شہباز شریف صاحب نے وعدہ کیا ہے ایک ایک پیسہ امانت ہے اس پروجیکٹ پہ خرچ ہوگا. اس پروجیکٹ کے اوپر جو تخمینہ ہے کہ کتنی کاسٹ آئے گی سڑک کی, تقریباً 300 ارب روپے کی ہے. اس کے اندر جو لیوی کیلکولیٹ جو آپ کی جس 8 روپے کے یا 7 روپے کے حساب سے کی گئی ہے, سالانہ آپ کو 100, 110, 115 ارب ییلڈ کرے گی.
تو یہ آپ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے وسائل اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنے پڑیں گے. اس کو فاسٹ ٹریک کرنے کے لیے اگر آپ نے اس کو 3 سال سے پہلے کرنا ہے, اگلا جو بجٹ آئے گا اس کے اندر ہم کوشش کریں گے اس پروجیکٹ کو ایز اے پرائیورٹی پروجیکٹ لے کے ڈیولپمنٹ سے بھی سپورٹ کر دی جائے. تو وہاں پہ جب آپ اس کو پورا کمپلیٹ کر لیں گے دین دس منی ول بی ودرون, دس لیوی ول بی ودرون اینڈ آپ کو اس کا ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک سر, کتنی دیر؟ اب یہ تو بجٹ کے اندر آپ کو طے کرنا نمبرز پڑے آپ نے گا. نمبرز دیے ہیں, مجھے کوئی ٹائم فریم بھی دیجئے. دیکھیں اگر میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ 3 سال if there is no additional resources provided for this project via the PSDP project, اگر آپ اس میں اس کے لیے 50 ارب کرتے ہیں تو آپ نے 250 ارب کا مطلب ہے 2 سال کے اندر اس کو پورا کرنا ہے. اگر آپ 100 ارب اس میں دے دیتے ہیں تو آپ 1.5 سال میں اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. تو یہ ٹائم لائنز ہیں. اٹ از اے ڈیڈیکیٹڈ آپ کی لیوی جو وسائل اکٹھے کر کے قیمتوں کو برقرار رکھ کے ایک جو تکلیف اور جو گریونس ہے ایک صوبے کی, جو پاکستان کا جیوگرافیکل سب سے بڑا لینڈ میس ہے, جس کے اندر پختون اور بلوچ ایک آواز اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس خونی سڑک سے ہماری جان چھڑا دی جائے. میری ایک بات سنیں نا, میں انڈرسٹینڈ آپ بار بار وہی باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے سوال کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے آگے سے. میرا مطلب مجھے بھی ذرا سی اسپیس دیں, کیونکہ ان حالات کے بیچ میں سوال بھی کرتے ہوئے بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ آئی نو حالات کیا ہیں, آئی ڈونٹ نو وہ سڑک اور لیپ ٹاپ سے صحیح ہوں گے کہ نہیں, بٹ چلیں یو آر ٹرائنگ. دا پرابلم ہے سر ان کا اپنا بھی 91 بلین کا بجٹ ہے KPK کے اندر, جس کو میں چیک کر رہی تھی اس کے اندر سے بلوچستان کے اندر سوری سر سرپلس میں پڑا ہوا ہے, یہ چل رہا ہے آگے سے. مشکل سے 40 بھی نہیں ابھی خرچ کیا, ہاف بھی نہیں کور کیا, سرپلس میں پڑا ہوا ہے. اسی طرح PSDP آپ کہہ رہے ہیں اگر مزید کمٹ کر دیں گے 2 سے 2.5 سال شاید فاسٹ ٹریک کر کے ہم جلدی کر سکیں. PSDP بھی 1100 ارب کا آپ کے پاس پڑا ہے, جس میں سے 400 ارب مشکل سے خرچ کیے ہیں ایکچوئل. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ ادھر سے آپ کیوں نہیں لے رہے, مجھے آپ یہ نہیں کنونس کر پائے ابھی تک. اس لیے نہیں لے رہے کہ ایک تو یہ پرائیورٹی پروجیکٹ ہے اور آپ اپنے آخری کوارٹر کے اندر جا رہے ہیں اور آپ نے IMF کے ساتھ ایک پرائمری سرپلس کا ٹارگٹ طے کیا ہوا ہے. اگر آپ اس کو بریچ کریں گے تو آپ کے لیے اور بہت سے مسائل سامنے آئیں گے. آپ کے ریونیو کے اوپر آپ کے چیلنجز آ رہے ہیں. تو آپ نے PSDP کے اوپر آپ کو بہت اگریسو ڈسپرسمنٹ کرنے کے لیے, تو دیکھیں مہر, پیسہ خرچنا تو آسان کام ہے, بٹ اس کا بعد میں حساب باندھنا اور اس میں یہ یقین دینا کہ آپ کے خسارے مینیجیبل رہیں, آپ نے اس کو بھی انشور کرنا ہے. بٹ دس از اے پروجیکٹ جس کی ایک نیشنل اس کا ایک ایسپیکٹ ہے جو نیشنل کوہیژن, نیشنل یونٹی اور اس کا تقاضا کرتا ہے. تو اس لیے اس کو فاسٹ ٹریک پہ لے کے جایا جا رہا ہے. سر یہ پیسے تو پھر ابھی فائنانس منسٹری کے اندر ہی جائیں گے نا, یہی والے پیسے جو ابھی اب شروع ہو گئی نا کل رات سے یہ کام. بالکل 7 روپے ڈیزل 8 روپے پیٹرول پہ اب یہ فائنانس منسٹری میں جائیں گے. 2.5 ماہ یہ کدھر استعمال ہوں گے, یعنی کہ یہ تو اب اپنا 2.5 ماہ نہیں, اس کے اوپر تو یہ ایک پروجیکٹ کے اندر پرائم منسٹر صاحب اور چیف فائنینشیل ایئر اینڈ ہو رہا ہے نا. نہیں تو یہ پیسے تو لیوی شروع ہوگی نا کلیکٹ ہونی. بالکل, کہاں جا رہی ہے یہ اس پروجیکٹ کی جو ٹینڈرنگ ڈیزائن اور اس کا جو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے استعمال ہوں گے. یہ کسی ریزرو میں یا ایکسچیکر کے اندر پڑے نہیں رہیں گے پیسے. یہ ابھی بجٹ ڈیفیسٹ میں استعمال نہیں ہوں گے. نہیں ہوں گے. اس کے اکارڈنگلی میچنگ آپ کا ایکسپینڈیچر اس سڑک کے بنانے کے اوپر استعمال کیا جائے. اس لیے اٹ از آؤٹ سائڈ دیٹ بجٹ کمٹمنٹ جو آپ کو یہ اسپیشل ایک ارینجمنٹ. اچھا, اس کے لیے تو آپ نے معذرت کر لی اور اس کو ٹیکس بھی مانا آپ نے, گو کہ آپ کے اور کولیگز نہیں مان رہے اطالعہ تاڑ سمیت. مگر پاور سیکٹر میں جو 600 ارب سالانہ کے ہمیں نقصانات ہیں, 45 ارب ماہانہ کے نقصانات ہیں, ادھر بھی آپ ادھر سے پیسے کاٹ کے عوام کو ریلیف نہیں دیتے اور ادھر کی نااہلیاں اوور لیپ کرنے کے لیے نہیں ابھی مارچ میں کیا نا. تو میں یہ پوچھ رہی ہوں ادھر کے ڈیو عوام سے لے کے, عوام سے ہی پیسہ جو ریلیف آنی تھی عوام سے ہی لے کے عوام کو ہی دیا جا رہا ہے, یہ گورننس ہے آپ لوگ. غلط. پہلی بات یہ 7.5 روپے کی ریلیف کے اندر PDL سے جو وسائل اکٹھے کیے گئے ہیں وہ 1 روپے 70 پیسے ہیں. تو باقی کی بھی تو چیزوں کا انتظام کیا گیا ہے نا گورننس کے تھرو, چاہے وہ آپ نے ڈسٹریبیوشن میں کیا ہو چاہے ٹرانسمیشن میں کیا ہو. تو پلیز ڈونٹ بلٹل دی ایفرٹ. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر ساری دنیا سراہ رہی ہے, 2 الفاظ نہیں کچھ سرا رہا کہ جی آپ نے ریفارم فچ کی رپورٹ نکال لیں, آپ کو نہیں سرا رہے. آپ کی IMF کی MD نے نہیں کہا کہ پاکستان پہلی دفعہ آپ بہتر ایک رستے کے اوپر چل رہا ہے. کیا ورلڈ بینک نے آ کے نہیں کہا کہ جی میں نے غلط کیا کہا ہے ٹیکنیکلی؟ نہیں, آپ نے کوئی غلط نہیں کہا. میں نے کہا جی پیٹرولیم کی ریلیف آپ نے نہیں دی, پاور سیکٹر کی نااہلی اور کمزوریاں کور کرنے کے لیے, اب پھر آپ ادھر کے پیسے ڈیولپمنٹ کے لیے بلوچستان میں لگا رہے ہیں عوام سے لے کے. آپ سے نہیں نا, میں نے آپ سے کہا 7.5 روپے کی آپ بریک اپ دیکھ لیں, اس میں اور بھی بے پناہ انٹرونشنز کی گئی ہیں جس سے کیا گیا. میں تسلیم کر رہا ہوں کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے لاسز جو ہیں ان کو کم کریں گے تو بجلی کو 4-5 روپے سے آپ اور کم کر سکتے ہیں. اور اسی لیے اگر کابینہ کی پوری تقریر وزیر اعظم پاکستان کی کل کی آپ سنیں, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ انتظامات تو کر لیے,
فوری طور پر جو میں نے کمی دینی تھی وہ دے دی. اب میں صرف اور صرف ایک ایجنڈے کے اوپر اویس لغاری صاحب کے ساتھ اور انرجی منسٹری کے ساتھ بیٹھوں گا کہ آپ کی اپنی جو گورننس کے فیلیئرز ہیں ان کو کس طرح سے ہم نے اوور کم کر کے لوگوں کے لیے اور آسانیوں کا باعث بننا ہے. اور میں مہر آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا, ابھی یہ جو دنیا کے اندر خطے کے اندر صورتحال بنی ہوئی ہے, یہ بھی عارضی ہے نا, جو ابھی آپ نے قیمتوں کی پرائس, کموڈیٹیز تبدیل ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ ایک کٹھن فیصلہ جو ایک نیشنل پرپس کے لیے کیا گیا, اگین آپ ہی کے اوپر سوال آتا ہے, کل کو پھر پیٹرول کی پرائسز انٹرنیشنلی انکریز ہو جائیں گی تو کیا کریں گے؟ انشاءاللہ تعالی جو رد و بدل آئے گا اس کے اندر جو بینیفٹ آئے گا انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کریں گے کہ جس طرح سے لوگوں کو مہنگائی پہ قابو پا کے آپ نے آسانی کا باعث بنے ہیں, آپ نے معیشت کے اندر دوبارہ وائبرنسی بوئنسی لا کے آپ اس کے لیے بہتری لانے کی کوشش, اسی طرح یہ جو آپ کی سیونگز ہیں اس کو بھی ان تک منتقل کیا جا سکے اور ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے اپنا انحصار زیادہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر اور آمدنیوں کے اوپر ٹیکسیشن کے اوپر کر سکیں. بٹ دس از 70 سال کا جو معاملہ جس کا قبلہ آج شہباز شریف صاحب درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پلیز بیئر ود اس, انشاءاللہ تعالیٰ بہتر آگے. آپ کو نہیں لگتا ویسے کہ اگر آپ یہ منتقل کر دیتے عوام کو, لیٹس ہیومر می فار اے منٹ, تو یقینی طور پہ ٹرانسپورٹ پرائسز بھی کم ہوتی, آپ کی کنزمپشن بڑھتی, ایکٹیویٹی بڑھتی, اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی, اسمگلنگ کم ہوتی, ڈیمانڈ بڑھ جاتی. سو دس وڈ ہیو بین ویری گڈ اوور آل فار دا اکانومی. اس میں کہیں نہ کہیں میرٹ ہے اس بات میں. دیکھیں اس میں پاپولر فیصلہ یقیناً یہ ہوتا نہیں, میرٹ ہے, پاپولر چھوڑ دیں. آپ نے کہا جو فیصلہ ابھی کیا اس میں تو کوئی اکنامک بیکنگ نہیں ہے, جو میں کہہ رہی ہوں اس میں میرٹ ہے. آپ کا اور میرا جو شہر ہے نا لاہور, وہ سردیوں کے اندر اسی اسموک کی وجہ سے, انہی چیزوں کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں وہ میرے خیال سے باہر جا کے میدانوں کے اندر کھیل نہیں سکتے. اور آ جائیں پھر کاربن ٹیکس پہ. سر ابھی تو کاربن ٹیکس بھی نہیں لگا الحمدللہ, وہ بھی لگنا ہے. کتنا لگنا ہے وہ؟ میری گزارش ہے, میں نے آپ ساری چیز کو آپ ان آئسولیشن میں کیوں دیکھ رہی ہیں؟ میں نے آپ سے بات کی ہے انڈیا کے اندر قیمت کیا ہے, نیپال میں کیا قیمت ہے, آج بھی کم ترین ہے پیٹرول کی قیمت. اور اگر آپ نے فوسل فیول سے ٹرانزیشن کر کے آپ نے نئی ٹیکنالوجیز کے اوپر جانا ہے, آپ نے گرینر ٹیکنالوجیز کے اوپر جانا ہے, تو آپ کو اس کے لیے وسائل اکٹھے تو نہیں کرنے, آپ کے کوئی تیل کے کوئی ذخائر تو نہیں آپ نے دریافت کر لیے. میں تو آپ سے بڑی جینوئنلی پوچھ رہی ہوں کتنا لگانا ہے کاربن ٹیکس. تو لگنا چاہیے اس کے اوپر, تو میں بھی کہوں گی, مگر کتنا لگانا ہے؟ دیکھیں ہر فوسل فیول پہ لگنا ہے. کاربن ٹیکس جو ہے وہ آپ کا سسٹینیبلٹی فیسلٹی جو آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں اس کے مطابق اس کا ایک فیزڈ امپلیمنٹیشن پلان ملے گا. دس ول بی ون آف دا مینی ٹارگیٹس جو آپ نے اچیو کرنے ہوں گے ان دیٹ پیریڈ, اور اس کے مطابق ایک سرٹن اماؤنٹ آپ کو ریلیز ہوتی جائے گی, اور اس کا جو اگریمنٹ ہے اس کا جو بورڈ لیول کے اندر جو اپروول ہوگا وہ آپ کے سامنے آئے گا, تو ٹائم لائنز آپ کے سامنے آ جائیں گے. سو یہ اینڈ آف جولائی میں دیکھ رہی ہوں. نہیں, اٹ از جو میری اطلاعات ہیں, اینڈ فائنانس ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ٹیل یو, اس سال اس کے اوپر کوئی پروگرس نہیں ہے. اوکے, نیکسٹ فائنینشیل ایئر کے اندر آپ نے اس کے اوپر موومنٹ شروع کرنی ہے, اینڈ 2-3 سال کے اندر آپ نے اس کو پورا امپلیمنٹ کرنا ہے, اور جو سارے کے سارے وسائل اکٹھے ہوں گے ان کو گرین ٹیکنالوجیز اینڈ ٹرانزیشن فیولز کے اوپر, آپ کے ای وی چارجنگ اسٹیشنز بنانے کے لیے, ای وی وہیکلز کو سستا کرنے کے لیے ان کے اوپر استعمال کیا جائے گا, تاکہ لوگوں کے اوپر جو آلودگی کا بوجھ کم کیا جا سکے, اس ٹرانزیشن کو ٹو گرینر فیولز انکریج کیا جا سکے. دیٹ از دا. سو بیسکلی آپ کا یہ کاربن لیوی بھی لگنا ہے, آپ کا یہ ٹیکس لگنا ہے, اس کے اوپر 78 پیسے روپے بھی لگا دیا ہے, اس کے ساتھ آپ کا 20% بیس کے اوپر امپورٹ ڈیوٹی بھی ہے کاربن ٹیکس میں. مجموعی طور پہ وی آر لوکنگ ایٹ 110 سے اوپر اب یہ جائے گا آپ کا پورا. مجھے نہیں سمجھ آیا 110 روپے آپ نے کس طرح بنایا؟ ایک آپ کا دیکھیں نا 78 لیوی لگا دی, اس کے اوپر 20% امپورٹ ڈیوٹی ہے ابھی آپ کی, رائٹ, وہ تو لگتی ہے, اور پھر کاربن ٹیکس لگے گا. مجھے معلوم نہیں ہے امپورٹ ڈیوٹی اچھا ابھی کتنا آپ نے کیلکولیٹ کیا ہے؟ میں نہیں, مجموعی طور پہ گیو می اے رف فگر. نہیں, میں مہر آپ سے گزارش کر رہا ہوں, آپ دیکھیں اینڈ پروڈکٹ پرائس اٹھا لیں خطے کے اندر کیا ہے اور ہماری کیا ہے, اس کے اندر. آپ میرے سوال کا ویسے میرے پاس جواب نہیں ہے, قوت خرید پہ آپ بات نہیں کرتے, آپ سے کیوں نہیں کیا, اس لیے آپ نے کہا ہے. میں نے آپ سے بات کی ہے کہ انڈیا کے اندر پر کیپٹا کیا ہے, بنگلہ دیش میں پر کیپٹا کیا ہے, پاکستان میں کیا ہے, نیپال میں کیا ہے, سری لنکا میں کیا ہے. یہ سارے وہ ملک ہیں جو $2,000 پلس مائنس $500 پر کیپٹا انکم کے اوپر ہے, تو ہمارے جیسے ملک ہی ہیں نا. میں نے کوئی امریکہ کے ساتھ $50,000 پر کیپٹا انکم کے ساتھ تو نہیں اپنا موازنہ کر رہا ہوں. میں نے تو آپ سے اکنالج کر رہا ہوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری بیس نیرو ہے ٹیکس کی, اسی لیے ہم بہت بڑا انحصار انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر کرتے ہیں. ہمیں اس کو وائڈن کرنے کی ضرورت ہے. ایف بی آر کو
آپ کو یہ جو تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی ضرورت ہے, تنخواہ دار کے اوپر بوجھ کم کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو ایگریکلچر ٹیکس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنے کی ضرورت ہے, بٹ اوور نائٹ تو نہیں ہوگا نا. تو ان ساری چیزوں کے اوپر کام کریں گے تو میتھمیٹکلی the numbers will balance out. ادروائز اگر آپ نے خسارے کیے, نہ آپ IMF کا پروگرام سسٹین کر سکیں گے, اور وہی بدترین ٹیکس مہنگائی کی شکل کے اندر جو قوت خرید ایک عام آدمی کی اس کی تباہ کر دے گا, آپ عوام کے اوپر وہ اس کا ٹرانسفر کریں گے, اور اس کے اگینسٹ ہمیں بند باندھنا ہے. اس لیے ہم ذمہ دار انداز کے اندر اس سارے نظام کو آگے لے کے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پاکستان کی حیت اور اس کی جو نیشنل یونٹی ہے اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے مشکل فیصلے اور اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں. اور اس میں جو لوگوں کی امیدوں کو ٹھیس پہنچی ہے اس کے اوپر معذرت کر سکتے ہیں, پر یہ کسی کو ذاتی طور پہ فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں کیا. ٹھیک ایسا ہی